عزیزان گرامی، حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین کے تمام گھر والے یزید کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت زینب حضرت امام زین العابدین سے کہتی ہیں کہ اے زین العابدین، معلوم کرو کہ یزید کب آئے گا۔ صبح سے لے کے شام ہو گئی، اس کا انتظار کرتے کرتے عزیزان گرامی یزید کے دربار میں حاضر ہیں حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین اسی یزید کے دربار میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی یزید پلید کا انتظار ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی یزید پلید آیا، حضرت زینب نے پھر ایک درد مندانہ خطبہ پیش کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے خطبے کو سن کر سارے یزیدیوں میں سناٹا سا چھا گیا۔ حضرت زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت زینب عزیزان گرامی اپنی آواز میں خطبہ نہیں دیتی ہیں، بلکہ حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی۔ عزیزان گرامی حضرت زینب کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور آپ حضرت علی کی آواز میں خطبہ دینا شروع کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی جب آپ خطبہ دے رہی تھیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زینب نہیں بلکہ علی بول رہے ہیں، یعنی حضرت زینب کی زبان میں علی کی آواز نکل رہی تھی۔ عزیزان گرامی یعنی حضرت زینب سے پھر کسی نے پوچھا، اے زینب بتاؤ تم اپنے بابا علی کی آواز میں خطبہ کیوں دے رہی تھی؟ تو حضرت زینب نے جواب دیا، میں اس لیے اپنے بابا کی آواز میں خطبہ دے رہی تھی کہ یہاں سب مرد ہیں اور میں عورت ہوں، عورت کی آواز ہوتی ہے، اس لیے میں نے اپنے بابا کی آواز میں خطبہ دینا شروع کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کی آواز ہے۔ اور میرے بابا کی آواز میں وہ طاقت تھی، میرے بابا کی آواز میں وہ پاور تھی۔ اگر میرے بابا آواز دے دیں، اگر میرے بابا میدان میں جا کر چیخ مار دیا کرتے تھے تو بڑے بڑے پہلوانوں اکبر ان کی ہمتیں ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ اس لیے میں نے علی کی آواز میں خطبہ دینا شروع کیا تاکہ سارے لوگوں پر دبا طاری ہو جائے، تاکہ سارے لوگوں پر ایک کیفیت سی طاری ہو جائے۔ میرے عزیزو، حضرت زینب خطبہ دیتی ہیں اور حضرت زینب نے ایسا خطبہ دیا، آپ کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، اے نواسے رسول، اے نبی کے نواسے، اے حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے اکبر۔ حضرت زینب نے ایسا خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، اے نواسے رسول، اے علی کے بیٹے، اے مصطفیٰ کے نور نظر، آپ نے ایسا خطبہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی یہ خطبہ سن کر یزیدیوں کے اندر سناٹا چھا گیا۔ سارے یزیدی خاموش ہو کر کے اس خطبے کو سن رہے ہیں۔ یزید بھی خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ حضرت زینب پھر اللہ اکبر بلند آواز کر کے کہتی ہیں، اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے سروں کی چادروں کو چھین لیا، تو ہماری عزت کو پامال کر رہا ہے، تو ہمارے سروں کی چادروں کو چھین کر شہر و شہر گھما رہا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہماری بے حرمتی کر کے تو ہمارے سروں کی چادروں کو چھین کر تو اللہ کے یہاں بلند مرتبہ حاصل کر لے گا، تو اللہ کے یہاں سرفراز ہو جائے گا؟ یاد رکھ لے، ارے تو ہماری بے عزتی کر کے ہمارے سروں کی چادروں کو چھین کر تجھے عزت حاصل نہیں ہو سکتی، تجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم کوئی عام خاتون نہیں ہیں بلکہ ہم نبی کے گھرانے کی خاتون ہے۔ میں بنت علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں۔ یاد رکھ، تو نے اگر ہماری بے حرمتی کی اور بے حرمتی کر رہا ہے تو ہماری بے حرمتی کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور تو نے نواسے رسول کا خون بہایا، تو نے حضرت امام حسین کے خاندان کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا۔ یاد رکھ، تیرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج تو اپنی طاقت پر اترا رہا ہے، آج تو اپنی پاور پر اترا رہا ہے۔ یاد رکھ، تیری طاقت ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، تیری پاور ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ تیرے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تنہا رہ جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔
ہوگا، تیرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہوگا، اور یاد رکھ تیری کرسی ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ کیا تُونے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ظالم کو مہلت دیتے ہیں تو ظالم یہ نہ سوچے کہ ہم اس کے حق میں بھلائی کر رہے ہیں، بلکہ ظالم کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ میں اور زیادتی ہو جائے، یعنی وہ اور زیادہ گناہ کرنے لگے، اس لیے کہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ ظالم کو جب مہلت دیتا ہے تو ظالم یہ نہ سوچے کہ اللہ ہمارے حق میں بھلائی کر رہا ہے، بلکہ اللہ تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم گناہ میں اور زیادہ مبتلا ہو جاؤ، اس لیے تمہیں عذاب دینے میں آسانی ہو۔ اس لیے ظلم اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت زینب کہتی ہیں اے یزید سن لے، تو ہماری عزت کو چاہے کتنا بھی گھٹا لے، تیرے گھٹائے سے ہماری عزت گھٹ نہیں سکتی، کیونکہ تیرے گھٹائے سے ہماری عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ ہماری عزت کو پروردگار نے بڑھایا ہے، ہماری عزت کو ہمارے نانا جان نے بڑھایا ہے۔ اس لیے ہمارے حق میں، ہماری تعریف میں، اہل بیت کی تعریف میں تمام حدیثیں ہیں، اور اہل بیت کی تعریف میں اللہ اکبر تمام حدیثیں وارد ہیں۔ اس لیے جس کی تعریف حدیثیں بیان کرے تو اس کی تعریف تو کیا گھٹا سکتا ہے، اس کی عزت تو کیا گھٹا سکتا ہے۔ یاد رکھ تو چاہے ہماری کتنی بھی بے عزتی کر لے، چاہے ہماری کتنے بھی بے حرمتی کر لے، چاہے ہماری چادروں کو چھین لے، چاہے ہمارے بھائیوں کے سر کو قلم کر دے، یاد رکھ ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ ہماری محبت جو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہے اس محبت کو نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور سن لے ہمارے نانا کا فرمان بھی ہے، ہمارے نانا نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو میرے اہل بیت سے پیار کرے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میرے عزیزو تاریخ میں آتا ہے حضرت زینب نے ایسا خطبہ پیش کیا یزید کے دربار میں، سارے خاموش ہو گئے سن کر، یزید بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں اے یزید، تو نے اپنے گھر کی کنیزوں کو، تو نے اپنے گھر کی لونڈیوں کو، تو نے انہیں پردے میں رکھ کر چہار دیواری میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم اہل بیت کے گھرانے کی خواتین ہیں، ہم نبی کے گھر کی عورتیں ہیں، تو نے ہمارے سروں کی چادروں کو چھین لیا، تو نے ہمارے سروں کو برہنہ کر دے، ہمیں تو سارے شہروں میں گھما رہا ہے، تو ہماری بے حرمتی کر رہا ہے۔ یاد رکھ ہمارے بھائیوں کا خون کا جواب تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں ہماری بے حرمتی کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو نے میرے بھائی حسین کا خون بہایا، میرے بھائی کے بیٹوں کا خون بہایا، تیرے پاس علی اکبر کے خون کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تیرے پاس علی اصغر کے خون کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تیرے پاس قاسم کے خون کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ارے میرے بھائی حسین نے اگر تجھ سے سوال کر لیا، اگر تجھ سے وہاں پوچھ لیا کہ بتا تو نے ہمارے اوپر کتنے ظلم کیے تھے، تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے ظالم یزید سن لے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب سرے حشر پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ میرے عزیزو تاریخ میں آتا ہے حضرت زینب نے ایسا خطبہ پیش کیا کہ سارے یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، اور کچھ تو ایسے حضرت زینب کا خطبہ سن کر آنکھ میں آنسو لے آئے، اور کچھ نے افسوس بھی کیا کہ افسوس نواسے رسول کا خون بہا دیا گیا، نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ تو ایسے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا، کچھ یہ سمجھ رہے تھے جو میدان کربلا میں نہیں گئے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید کی فوج ایک باغی کو قتل کرنے گئی ہے، لیکن بعد میں جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ باغی نہیں، یہ تو نواسے رسول تھے، یہ تو نواسے رسول، یہ تو نبی کے گھرانے کے پھول، ان کا قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، بعد میں کچھ لوگوں کو معلوم ہوگی، یزید کے اس کام سے نفرت بھی کی اور کہا کہ یزید نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ یزید تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک
باغی کا قتل کر دیا، لیکن یہ باغی نہیں ہے، ارے یہ تو نواز رسول ہیں، یہ تو امام حسین ہیں، ارے یہ تو وہ شخص ہیں، ان کی شان تو وہ ہے، ان کا مقام تو وہ ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ارے یہ تو تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان میں تو تمام حدیثیں ہیں۔